اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں مساجد سے متعلق حکومت کی طرف سے جو گائیڈ لائن جو ہدایات آئی ہیں انہیں پیش کروں گا۔ سعودی عرب میں ایک ادارہ ہے جمعیت الذوق العام للسعودیہ، اس کی طرف سے عوامی مقامات پر کیا سلوکیات اور آداب ہونے چاہیے، کیسا ہمارا اخلاق ہونا چاہیے، کیا معاملات ہونے چاہیے، اس بارے میں تعلیمات اور ہدایات آئی ہیں۔ جیسے کہ مسجدیں ہیں، بازار ہیں، پارک ہیں اور روڈ ہے، کھیل کا میدان ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب جو عوامی مقامات ہیں جہاں عوام اکٹھا ہوتی ہے، جہاں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں پر ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے اور ان مقامات کے تعلق سے کیا آداب ہمیں اختیار کرنے چاہیے، اس بارے میں ہدایات اور تعلیمات آئی ہیں۔ آج کے خطبے میں مساجد کے تعلق سے جو آداب ہیں اور جو ہمارا سلوک اور معاملہ ہونا چاہیے یہ سب پیش کیا جائے گا۔ تو محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، مساجد کے جو آداب اور سلوکیات ہیں ان میں سے یہ ہے کہ مسجد جانے کے لیے مناسب لباس اور خوشبو کا استعمال کریں۔ یہ مساجد کے آداب میں سے ہیں کہ جب بھی مسجد آئیں تو اچھی ہیئت میں آئیں، اچھے لباس میں آئیں اور خوشبو لگا کر آئیں۔ اسلام بھی ہمیں اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد آؤ تو زیب و زینت اختیار کر لیا کرو، یعنی اچھے لباس میں آؤ، باپردہ لباس میں آؤ اور خوشبو وغیرہ استعمال کر کے آؤ، صاف ستھرے لباس میں آؤ، صفائی ستھرائی اختیار کر کے آؤ اور خوشبو وغیرہ استعمال کر کے آؤ۔ اس آیت کے مفہوم میں یہ سب داخل ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من اکل ثوما او بصلا فلا یقربن مسجدنا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو لہسن یا پیاز کھائے تو اس کے بعد ہماری مسجد میں حاضر نہ ہو، مسجد کے قریب نہ آئے، مسجد میں نہ آئے، یعنی کچی پیاز اور کچی لہسن یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جس کے اندر بو ہوتی ہے، بلکہ ناپسندیدہ بو ہوتی ہے، بدبو کہہ سکتے ہیں، تو اس کا استعمال کر کے کوئی مسجد میں نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے جو فرشتے حاضر ہوتے ہیں مسجد میں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور جو ہمارے نمازی بھائی ہوتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہی حکم سگریٹ نوشی کا ہے، سگریٹ پی کر مسجد میں آ جائے اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اس میں بھی ناپسندیدہ بدبو ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان جب کچی پیاز لہسن وغیرہ کھائے یا کوئی بھی ایسی چیز جس میں بدبو ہے، سگریٹ نوشی ویسے بھی اسلام میں حرام ہے،
تو اس کے بعد مسواک کر کے آئے، منہ اچھی طرح سے صاف ستھرا کر کے آئے، بو کو ختم کر کے آئے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور وہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ وہ بھی خوبصورتی کو اختیار کریں، صفائی ستھرائی خوبصورتی وغیرہ۔ تو یہ جو ہدایت ہے مسجد کے تعلق سے، یہ اصل میں اسلام کی ہدایت ہے، لہذا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ گندا لباس پہن کر، بدبو والا لباس پہن کر، ایسا لباس جسے پہن کر عام جگہوں پہ جانا مناسب نہیں ہے، جو آداب کے خلاف ہیں، ایسے لباس میں عوامی مقامات پر خاص طور سے مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں تو اپنے رب کے سامنے آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اس کو رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، آپ کا رب آپ کے سامنے ہوتا ہے، تو یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کے لباس میں آئیں جو آداب کے خلاف ہے، اس طرح کی حالت میں آئیں کہ آپ کے بدن سے، آپ کے کپڑے سے بدبو پھوٹ رہی ہو، آپ ایسا موزہ پہنے ہوئے ہوں جس سے بدبو آ رہی ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لباس میں آ جائیں جو کہ کچن میں استعمال کیا جاتا ہے، جو سوتے وقت استعمال کیا جاتا ہے، جو ڈیوٹی کے وقت استعمال کیا جاتا ہے، تو اس طرح کے لباس میں عام طور سے بدبو وغیرہ ہوتی ہے، مناسب نہیں ہے اس طرح کے لباس میں آیا جائے۔ آدمی نہا دھو کے آئے، صفائی ستھرائی کا اختیار کر کے آئے، لباس تبدیل کر کے آئے، یہ آداب میں سے ہے۔ اسی طریقے سے دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور مسجد میں ان کا حق دینے کی گنجائش پیدا کرنا، یہ اللہ کے بلند و بالا احکام اور آداب میں سے ہے۔ جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں، بیٹھکوں میں، جہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، عوامی مقامات ہیں، مسجدیں ہیں جہاں لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب کہا جائے کہ گنجائش پیدا کرو، جگہ پیدا کرو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، دوسروں کو بھی ان کا حق دو، تو تم کشادگی پیدا کرو، گنجائش پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، لہٰذا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، اپنے بچوں کو مسجد لانا اچھی بات ہے، لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ انہیں مسجد کے احترام کے آداب اور سکون و اطمینان کے ساتھ رہنے کا عادی بنائیں۔ بچوں کو مسجد آنے سے نہیں روکا جا سکتا، انہیں بھی حق حاصل ہے کہ مسجد آئیں اور دیکھیں نماز کیا ہوتی ہے، نماز کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس سے نماز سے محبت پیدا ہوتی ہے بچوں میں اور عادت پڑتی ہے بچپن ہی سے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ اچھی بات تب ہے جب آپ اپنے بچوں کو سکون اور اطمینان سے رہنا چاہیے، مسجد کے آداب کیا ہیں اور مسجد کا ادب اور احترام ہے، ان چیزوں کی پہلے تعلیم دے دیں، ان کو اچھی طرح سے سکھا دیں، تاکہ مسجد میں آئیں تو ادب سے رہیں اور مسجد کا احترام کریں، شور ہنگامہ نہ کریں، دوسروں کو ڈسٹرب نہ کریں۔ یہ بھی ایک ہدایت ہے اور بہترین ہدایت ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے لیے دوڑنے اور دھکا دینے سے گریز کرتے ہوئے سکون اور وقار کے ساتھ جانا چاہیے۔ آپ ایسا کرتے ہیں تو گویا کہ آپ احترام کرتے ہیں، یعنی مسجد کا ایک حق اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب مسجد آپ نماز کے لیے آئیں یا کسی بھی عبادت کے لیے تو سکون اور وقار کے ساتھ آئیں، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے نہ آئیں، بلکہ عام رفتار میں آئیں، سکون اور وقار کے ساتھ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون، جب نماز کھڑی ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے تو تم دوڑتے ہوئے مت آؤ، بھاگتے ہوئے مت آؤ، واتوها وانتم تمشون، بلکہ جب تم آؤ تو چلتے ہوئے آؤ، جیسے تمہاری چال ہے چلنے کی، وعلیکم السکینہ، اور تمہارے اوپر سکینت ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، وقار ہو، وما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، نماز کا جو حصہ تمہیں مل جائے تو اسے پڑھو اور جو نماز کا حصہ رہ جائے تو اسے بعد میں پورا کر لو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ عام طور سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جماعت کھڑی ہوتے وقت آتے ہیں، دوڑتے اور بھاگتے ہوئے آتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نمبر 5، نماز کی ادائیگی کے لیے جلدی کرنا
ضروری ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ دوسروں کی رعایت کریں اور مسجد میں نماز کے لیے داخل ہونے سے پہلے تاکید کر لیں کہ آپ کی گاڑی اس کے لیے مخصوص جگہ پر کھڑی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ مسجد گاڑی سے آ رہے ہیں، جلدی میں ہیں، تو جلدی میں گاڑی ادھر ادھر پارک نہ کریں، نہ لگائیں راستے پر، بلکہ گاڑی پارک کرنے کی جو جگہ مخصوص کی گئی ہے، مقرر کی گئی ہے، وہیں پہ اپنی گاڑی پارک کریں۔ نمبر 6، وضو کرتے وقت زیادہ پانی کا استعمال نہ کریں، اس میں دگنا اجر ہے، اور جگہ کی نظافت کے ساتھ ساتھ، یعنی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ پھسلنے سے لوگوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ وضو کریں یا غسل کریں، کچھ بھی کریں، اسلام کا عام حکم ہے، کھانا ہو، پینا ہو، لباس ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس میں فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اسراف سے بچنا چاہیے، زیادتی نہیں کرنا چاہیے۔ تو وضو بھی جب آپ کریں، خاص طور سے مسجد کا جو وضو خانہ ہوتا ہے، تو اس میں فضول خرچی نہ کریں، پانی کا ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں، اس لیے کہ فضول خرچی کرنا گناہ ہے۔ نہیں، زیادہ پانی آپ بہائیں گے تو آس پاس کی جگہیں بھی گیلی ہو سکتی ہیں، اور اس سے یہ ممکن ہے کہ لوگ پھسل جائیں، تو اس میں حفاظت بھی ہے لوگوں کی، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا تسرفوا، فضول خرچی مت کرو، کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ استعمال نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور فرمایا لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، گویا یہ شیطان کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے فضول خرچی کرنا۔ نمبر 7، جوتوں کو ان کے لیے مخصوص جگہوں میں رکھنا سن رسیدہ اور معذور حضرات کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ جوتے چپل رکھنے کی بہت ساری مسجدوں میں جگہیں خاص ہوتی ہیں، مقرر کی جاتی ہیں، شیلف بنائے ہوئے ہوتے ہیں، باکس بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو جگہیں ہیں جوتے اور چپل رکھنے کے لیے، انہی جگہوں پر جوتے اور چپل رکھنا چاہیے۔ یہ نظم ہونا چاہیے، یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ اس میں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں ڈسپلین ہے، انتظام ہے، انصرام ہے، خوبصورت نظم ہے۔ اگر سلیقے سے چپل اور جوتے نہیں رکھتے ہیں، ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں جوتے اور چپل، رکھنے کی جو جگہ ہے وہاں پہ نہ رکھ کے دوسری جگہوں پہ رکھتے ہیں، راستے پر، نماز پڑھنے کی جگہوں پر، تو یہ مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ خاص طور سے جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں یا معذور حضرات ہوتے ہیں، ان کے لیے دشواری ہو سکتی ہے، ان کے جوتے چپل ادھر ادھر ہوں گے تو ان کو تلاشنے میں دشواری ہو سکتی ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 8، مسجد کی تعظیم اور اپنے نمازی بھائیوں کے درمیان خلل اندازی سے بچنے کی خاطر برائے مہربانی موبائل کو سائلنٹ موڈ پر رکھیں، تاکہ ان کے سکون اور خشوع خضوع میں کوئی خلل نہ پڑے۔ یعنی جب آپ مسجد آئیں تو یا تو موبائل لے کر ہی نہ آئیں، یا موبائل لے کر آئیں تو سوئچ آف کر کے آئیں، یا کم سے کم سائلنٹ موڈ پر رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مسجد میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے لوگ عبادت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور اسی وقت آپ کے فون کی گھنٹی بجے، اور اس کی وجہ سے خود آپ کو بھی ڈسٹرب ہو اور دوسرے عبادت گزاروں کو بھی ڈسٹرب ہو، خلل ہو، تشویش ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ نماز میں بگاڑ پیدا کرنا، خلل پیدا کرنا، یہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ ہوں گے، اس لیے لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ جس طرح سے مسجد میں آنے سے پہلے جوتے چپل باہر نکال لیتے ہیں، اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہ ہو جانا چاہیے کہ موبائل کو آپ سائلنٹ موڈ پہ رکھ لیں، ورنہ یہ گناہ ہے۔ بغیر کسی سبب کے آپ دوسرے مومن بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کی نماز میں ڈسٹرب کرتے ہیں، تو یہ گناہ اٹھانا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں تو وہ بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ اٹھاتے ہیں، لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی بھول گیا ہے موبائل کو بند کرنا اور فون کی گھنٹی بجنے لگے، تو فوراً اس کو نمازی کی حالت میں سوئچ آف کرنا چاہیے اور بند کر دینا چاہیے یا سائلنٹ کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں گھنٹی بجنے دوں، اس لیے کہ اگر میں بند کروں گا تو میری نماز جو ہے خراب ہو جائے گی۔ یہ سوچئے کہ آپ کی گھنٹی جب تک بجتی رہے گی لوگوں کی نماز خراب ہوتی رہے گی، لہٰذا اس کو بند کریں۔ یہ نماز ہی کا ایک حصہ ہوگا، آپ اس لیے بند کریں گے تاکہ لوگوں کی نمازیں محفوظ رہیں، تو بند کرنا چاہیے۔ نمبر 9، نمازیوں کے صفوں کے درمیان سے آپ کا گزرنا ان کے خشوع اور روحانیت پر اثر انداز ہوگا۔ یعنی نماز کی حالت میں صفیں لگی ہوئی ہیں تو صفوں کے درمیان سے گزرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ نمازی لوگ جو ہیں ان کی نماز میں اس کی وجہ سے خلل پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے گزرنا، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بڑا گناہ ہے، سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ لو یعلم المرء
بین ید المصلی ماذا علیہ لکانا ان یقف 40 خیر لہ من ان یمر بین یدیہ، کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا وبال ہے۔ اگر یہ کسی کو معلوم ہو جائے تو وہ اپنی جگہ پر رکا رہے، کھڑا رہے 40 سال تک یا 40 مہینے تک یا 40، یہاں پہ تحدید نہیں ہے، تو اتنے وقفے تک وہ رکا رہے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے۔ لہٰذا اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور نمازی کو بھی چاہیے کہ اپنا آگے ستھرا رکھ لے اور نماز پڑھے، تاکہ جس کو گزرنا ہو ستھرا کے آگے سے گزرے۔ نمبر 10، سن رسیدہ اور معذور حضرات کو عبادت میں ان کی حق کی خاطر ترجیح دینا ہم پر واجب ہے۔ جو معذور لوگ ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں، ان کا زیادہ حق بنتا ہے، ان کا احترام کریں، ان کو جگہ دیں، ان کا حق دیں، یہ ان کی تعظیم میں سے ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو بچوں پہ رحم نہیں کرتا اور بزرگوں کی توقیر نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا۔ نمبر 11، بزرگوں اور معذور اشخاص کے لیے کرسیوں کو چھوڑ دینا ان کے لیے آسانی اور راحت کے ساتھ عبادت کرنے میں ان کی مدد ہے، اس پر آپ اجر کے حقدار ہوں گے۔ جو کرسیاں ہوتی ہیں مسجد میں رکھی ہوتی ہیں ضعیف لوگوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بیمار لوگوں کے لیے، تو انہی کے لیے یہ کرسیاں آپ چھوڑ دیں۔ آپ کو ضرورت نہیں تو آپ اس کا استعمال نہ کریں۔ نمبر 12، مسجد اور اس سے ملحق تمام چیزوں کی صفائی کا خیال رکھنا آپ کی عبادت کا ایک حصہ ہے، یہ آپ کی روحانیت میں اضافہ کرے گا۔ مسجد اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، جو مسجد کی چیزیں ہیں، ان کی حفاظت کرنا اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، انہیں ٹھیک ٹھاک سے رکھنا اور انہیں نہ بگاڑنا، یہ بھی عبادت میں سے ہے، یہ بھی عبادت کا حصہ ہے، لہذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 13، ضروری ہے کہ ہم مخصوص جگہوں پر ہی کچرا پھینکیں۔ مسجد کو ہم اسی حالت میں چھوڑیں جس حالت میں اس کی طرف لوٹ کر آنے کو پسند کرتے ہیں۔ مسجدیں عبادت کی جگہ ہے، اللہ کا ذکر یہاں ہوتا ہے۔ مناسب نہیں ہے کہ مسجد کو جو ہے نا گندگی سے اور کچرا سے ہم آباد کریں، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ مسجد میں ہمارے لیے جگہ بالکل صاف ستھری ہے، اسی طرح سے ہم مسجد کی جگہ کو چھوڑ کے جائیں، تاکہ دوسرے آئیں تو ان کو بھی وہی حاصل ہو جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے مسجد میں اچھی جگہ رہے، کوئی اس کو گندی چھوڑ کر نہ جائے، اسی طرح سے آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد میں اپنی جگہ کو اچھی حالت میں چھوڑ کے جائیں، بری حالت میں چھوڑ کے نہ جائیں۔ اسی طریقے سے نمبر 14، دنیاوی امور اور مشاغل پر بات چیت کرنے کے لیے مسجد قطعاً مناسب جگہ نہیں ہے۔ جی ہاں، مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، دنیاوی معاملات کی باتیں کرنا، سیاست کی باتیں کرنا، دنیاوی خبریں اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ مناسب نہیں، مسجد اس کے لیے نہیں ہے۔ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے۔ حدیث میں ہے کہ انما ہی لذکر اللہ وللصلاۃ وقراءۃ القرآن، یہ مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہیں، قرآن کی قراءت کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ لہٰذا مسجد میں غیر ضروری چیزیں، دنیاوی چیزوں پر بات چیت کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ نمبر 15، مسجد میں ضمنی بات چیت کرتے ہوئے یا خاموشی والی نماز کے دوران آواز بلند کرنا نمازیوں کے سکون اور ان کی روحانیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، بلند آواز میں باتیں نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ جو نمازیں ہوتی ہیں خاموشی والی نماز جس میں تلاوت زور سے نہیں ہوتی بلند آواز میں، اس میں بھی چاہیے کہ انسان کو دھیمی آواز میں تلاوت کرے، بلند آواز میں نہ کرے، اس لیے کہ دوسرے نمازی ہیں، دوسرے عبادت گزار، ان کو ڈسٹرب ہوگا۔ آپ اپنی قرات کریں، وہ اپنی قرات کریں گے، اونچی آواز میں نہ کریں تاکہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہو۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ الا ان کلکم مناجٍ ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءۃ او قال فی الصلاۃ، کہ جب مسجد میں ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے کوئی بندہ تو وہ اللہ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی کسی اور کو تکلیف نہ دے، اپنی آواز کو اونچی نہ کرے، قراءت قرآن کا معاملہ ہو یا نماز کا معاملہ ہو۔ نمبر 16، ہماری نسلیں خواہ کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ عوامی مقامات مسجدوں پہ ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں، جوان، بوڑھے، بچے، تو سب کو ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، احساسات کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر کسی کی طرف سے کوئی چیز آئے تو صبر کرنا چاہیے اور حکمت کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ نمبر 17، قرآن کی تلاوت کے بعد اس کو مخصوص شیلف میں رکھنا، یہ سب کو بہتر طریقے سے اس تک رسائی کا حق فراہم کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن کے رکھنے کی جو جگہ ہے وہاں پہ اس کو رکھ دیں۔ یہ قرآن مسجد کی ملکیت ہے، مسجد کے لیے وقف ہے، اس کے اوپر آپ کا حق نہیں، آپ کی ملکیت نہیں، آپ جیسے چاہیں استعمال کریں۔
احترام سے ادب کے ساتھ قرآن کو لیں، قرآن کو رکھیں، اس کی جگہ پر رکھیں تاکہ دوسرے لوگ آئیں ان کو بھی جو ہے آسانی کے ساتھ دستیاب ہو اور وہ تلاوت کر سکیں۔ نمبر 18، مسجد میں سونا ایک غیر اخلاقی عمل ہے، یہ مسجد کے ادب اور احترام کے مناسب نہیں ہے۔ مسجد سونے کی جگہ نہیں ہے، لہذا مسجد میں آ کر سونا، پڑاؤ ڈالنا، آرام اور راحت کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ مسجد اس کے لیے نہیں، اس کے لیے گھر ہے۔ 19 نمبر، مسجد میں بھیڑ اکٹھا کرنا، جھگمٹا لگانا اور کھانا پینا وغیرہ یہ مناسب رویہ اور معاملہ نہیں ہے۔ مسجد جو ہے نا یہ شور ہنگامہ کرنے کی جگہ نہیں، بھیڑ اکٹھا کرنے کی جگہ نہیں ہے، ازدحام کے لیے رش لگانا، اسی طرح سے مسجد میں کھانا پینا یہ ان چیزوں کے لیے مسجد نہیں ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ غیر مناسب ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ مسجد میں خرید و فروخت کرنا یعنی بیچنا، خریدنا اور گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور آخری چیز یہ کہ اوراق کو اس کی مخصوص جگہوں پر رکھنا ایسا اخلاقی رویہ ہے جو ماحول کی نظافت اور ستھرائی کی حفاظت کرتا ہے، یعنی جو بھی اوراق ہیں، پیپرز ہیں، کتابیں ہیں، قرآن ہیں، جو ہیں ان کے رکھنے کی جو مخصوص جگہیں ہیں وہیں پر رکھنا چاہیے، اس سے نظافت اور صفائی ستھرائی ہوتی ہے۔ تو محترم حضرات، یہ زندگی کا اسلوب ہے اور اس وطن کا بھی یہی دستور ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہے، لہٰذا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اس پر توجہ دینا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں جو بھی عوامی مقامات پر آداب اور سلوکیات ہمارے دین کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں ہم ان کا پاس و لحاظ رکھیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں ان پر اجر اور ثواب عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔